بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ پیارے طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے گزشتہ کلاس میں اس میں معرفہ کی اقسام کے بارے میں جانا تھا کہ اس میں معرفہ کی 4 قسمیں ہیں: اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ اور اسم موصول۔ پھر ہم نے گزشتہ کلاس میں اسم علم پر بحث کی تھی، اس پر ہم نے سیر حاصل بحث کی تھی اور ایک تفصیلی ویڈیو پہلے سے اسی چینل پر موجود ہے، تو اگر آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں۔ آج ہم ذکر کریں گے اس میں معرفہ کی دوسری قسم جو کہ اسم ضمیر ہے، اس پر بحث کریں گے اور اس کی پھر جو قسمیں اور حالتیں قسمیں نہیں، اس کی پھر جو صورتیں ہیں اور جو اس کی حالتیں ہیں اس پر آج ہم بحث کریں گے۔ تو پہلے تو ہم اس کی تعریف جان لیتے ہیں کہ اسم ضمیر ہوتا کیا ہے۔ تو وہ کلمہ یعنی وہ بامانی لفظ، وہ کلمہ، کیونکہ ہر بامانی لفظ کو ہم کلمہ ہی کہتے ہیں، وہ کلمہ جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہو اسے اسم ضمیر کہتے ہیں۔ آسان لفظوں میں وہ الفاظ یعنی بامانی الفاظ جو ناموں کی جگہ استعمال ہو، کسی نام کی بجائے وہ استعمال ہو تو اسے اسم ضمیر کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر احمد نیک لڑکا ہے، وہ صبح سویرے اٹھتا ہے۔ ان جملوں میں احمد اسم ہے، ٹھیک، اور اگلے جملے میں احمد کی جگہ وہ استعمال ہوا ہے، احمد نیک لڑکا ہے، وہ صبح سویرے اٹھتا ہے، تو یہاں پر دوسری جملے میں احمد کی بجائے وہ استعمال ہوا ہے۔ تو ہر وہ کلمہ جو کہ اسم کے بجائے استعمال ہو اسے اسم ضمیر کہتے ہیں۔ تو ان مثالوں میں وہ اسم ضمیر ہے کیونکہ یہ احمد اسم کی جگہ پر استعمال ہوا ہے۔ اس طرح اگر ہم کہیں کہ زینب اچھی لڑکی ہے، وہ بہت ذہین ہے، تو یہاں پر جو وہ استعمال ہوا ہے وہ زینب نام کی بجائے استعمال ہوا، لہذا وہ اسم ضمیر ہے۔ اس طرح اس، ان، انہیں، اس کا، یہ سب اسم ضمیر ہے۔ پھر اس اسم ضمیر کی جو صورت ہے کہ یہ کن صورتوں میں اسم ضمیر آئے گا، تو پھر اس کی صورتیں آج ہم جانیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اسم ضمیر کی حالتیں بھی جانیں گے۔ تو اسم ضمیر کی صورتیں 3 صورتیں ہو سکتی ہے، یعنی جو کلمہ کسی اسم کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے وہ ان 3 صورتوں میں سے ایک صورت میں ہوگا، یا تو وہ ضمیر غائب ہوگا، یا وہ ضمیر حاضر ہوگا، یا وہ ضمیر متکلم ہوگا۔ اب ضمیر غائب کیا ہے؟ تو وہ اسم جو کسی ایسے شخص کے لیے استعمال کیا جائے، وہ لفظ، وہ بامانی لفظ کلمہ جو کسی ایسے شخص کے لیے، جو وہ ضمیر، اسم ضمیر جو کسی ایسے شخص کے لیے استعمال کیا جائے جو وہاں پر موجود نہ ہو، جو سامنے موجود نہ ہو، اس جگہ میں موجود نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں ضمیر غائب۔ وہ یہاں سے گیا ہے، ان کا یہاں کیا کام، اس سے کہو، تو یہ 3 صورتیں جو ہے وہ، اس اور ان، یہ 3 استعمال ہوتے ہیں ان ضمائر کے لیے جو یہاں پر موجود نہیں ہوتے، جو غائب ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی ایسے شخص کی جانب اشارہ کر رہے ہیں یا اس کا ذکر کر رہے ہیں جو یہاں پر موجود نہ ہو اور اس کے لیے جو ضمیر، اسم ضمیر آپ استعمال کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں ضمیر غائب، یعنی وہ، اس، ان، انہیں، اسے وغیرہ۔
اب آتے ہیں اس کی دوسری صورت کی جانب جو ہے ضمیر حاضر. تو یہ وہ اسم ضمیر ہے جو کسی حاضر شخص سے بات چیت یا گفتگو کے دوران آپ اسے مخاطب کرتے ہوئے استعمال کرتے ہیں، یا جو ضمیر آپ کسی حاضر شخص کے لیے استعمال کرتے ہیں اسے ضمیر حاضر کہتے ہیں. مثلاً تو، اگر کسی کو آپ کہیں کہ تو، یا تم، یا آپ، تو یہ جو حاضر شخص کے لیے جو اس کے نام کی بجائے، یعنی اگر آپ اسے کہیں کہ تو یا تم یا آپ، تو اس شخص کا کوئی نام تو ضرور ہوگا نا. آپ وہ نام نہیں لے رہے بلکہ اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو، تم یا آپ. تو ایسا اسم ضمیر جو کسی حاضر شخص کے لیے استعمال کیا جائے اسے کہتے ہیں ضمیر حاضر. تیسری جو صورت اس کی ہے وہ ہے ضمیر متکلم. تو ضمیر متکلم وہ اسم ضمیر ہے جو کوئی بولنے والا، بات کرنے والا اپنے لیے استعمال کرتا ہے. مثال کے طور پر میں یا ہم. میں وہاں گیا، جیسے اکیلا تنہا ایک شخص ہو تو وہ کہے گا کہ میں وہاں چلا گیا. تو یہاں پر یہ جو میں استعمال ہوا ہے یہ ضمیر واحد متکلم ہے، یعنی ایک شخص ہے جو بات کر رہا ہے میں. اور ہم، یہ ہے ضمیر متکلم لیکن یہ جمع کا صیغہ ہے، کیونکہ ہم جب ایک سے زیادہ ہو تو کیا کہیں گے؟ ہم وہاں گئے تھے. تو میں واحد کے لیے اور ہم جمع کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اسے کہتے ہیں ضمیر متکلم. اب آتے ہیں اسم ضمیر کی حالتوں کی طرف. حالت فاعلی، حالت مفعولی، حالت اضافی. یعنی جو لفظ اسم کی بجائے استعمال ہو وہ ان تین حالتوں میں، جس طرح یہاں صورتیں تھی اس طرح اس کی یہ حالتیں بھی ہے، جو یا تو حالت فاعلی میں ہوگا، یا حالت مفعولی میں ہوگا، یا حالت اضافی میں ہوگا. اب آئیے سمجھتے ہیں کہ حالت فاعلی کیا ہے. تو جو اسم ضمیر ایسے حال میں استعمال کیا جائے کہ وہ خود وہ ضمیر کام کر رہا ہو، وہ اسم ضمیر کام کر رہا ہو. مثلاً وہ جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے. تو یہاں پر کام کون کر رہا ہے؟ فعل کون سا انجام دے رہا ہے؟ وہ جا رہا ہے. یہاں فعل ہے جانا، جا رہا ہے، جانا تو مصدر ہے. وہ جا رہا ہے. تو یہاں یہ جو فعل سر انجام دیا جا رہا ہے وہ کی طرف سے سر انجام دیا جا رہا ہے. تو یہ ہوئی اس کی فاعلی حالت، یعنی جس میں اسم ضمیر فاعل کے بجائے استعمال ہو، جس میں اسم ضمیر فاعل کے بجائے استعمال ہو. جو اسم ضمیر فاعل کی بجائے استعمال ہو تو اسے کہتے ہیں ضمیر کی حالت فاعلی. مثلاً اس نے کتاب خریدی، اس نے کتاب خریدی. یہاں پر یہ اس جو ہے یہ ضمیر ہے جو کسی انسان یعنی نوید، اکرم وغیرہ کسی ایک بندے کے لیے استعمال ہوا ہے. لیکن اس نے کتاب خریدی یہ یہاں پر فعل بھی سر انجام دے رہا ہے، کیونکہ وہ کتاب خرید رہا ہے یا اس نے کتاب خریدی تھی. تو یہاں پر یہ اس کی فاعلی حالت ہو گئی. اب آتے ہیں مفعولی، حالت مفعولی کی طرف. تو ایسا اسم ضمیر جو مفعول کی جگہ پر استعمال ہو، جو مفعول کی جگہ پر استعمال ہو اسے ضمیر کی مفعولی حالت کہتے ہیں. مثال کے طور پر اس کو روٹی دو، اس کو روٹی دو. تو یہ ضمیر کی مفعولی حالت ہے، کیونکہ یہ جو اس استعمال یہاں ہوا ہے تو یہ مفعول کے طور پر استعمال ہوا ہے. اس کو روٹی دو، یعنی اس بندے کو روٹی دو.
تو یہاں پر کام کس پر ہو رہا ہے؟ اس پر ہو رہا ہے، لہٰذا یہ اس اسم ضمیر کی حالتی مفعولی ہوئی۔ یا آپ کسی سے کہیں کہ اسے کہہ دو، اسے کہہ دو، تو یہ کہنا فعل ہے جو سرزد ہو رہا ہے کس پر؟ اسی پر، تو یہ اس کی مفعولی حالت ہے۔ اور یا انہیں بتا دو، تو یہاں پر بتانا جو مصدر ہے اس سے جو فعل بن رہا ہے اس کا مفعول انہیں ہے۔ اس طرح اس کو، اسے، انہیں، یہ کیا ہے؟ حالت مفعولی ہے ضمیر کی۔ اب آتی ہے اس کی تیسری اور آخری حالت کی جانب، جو ہے حالت اضافی۔ تو جب کوئی ضمیر کسی شخصیت یا چیز کا تعلق کسی اسم سے ظاہر کرے تو اسے ضمیر کی حالت اضافی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر نعمان اچھا لڑکا ہے، نعمان اچھا لڑکا ہے، اس کا حافظہ بہت اچھا ہے۔ تو ہم نے یہاں پر یہ تعریف کی تھی کہ جب کوئی ضمیر کسی شخصیت یا چیز کا تعلق کسی اسم سے ظاہر کر رہے، یہاں پر آپ اگر غور فرما لیں تو یہ تعلق ظاہر کرتا ہے، اس نعمان کا تعلق ظاہر کرتا ہے اس کے حافظے سے۔ اگر آپ یہاں غور فرما لیں کہ جب کوئی ضمیر، یعنی یہ جو یہاں پر ضمیر یہ ہے، کسی شخصیت یا چیز کا تعلق کسی اسم سے ظاہر کرے، تو یہاں پر یہ اسم ضمیر اس اسم جو حافظہ ہے، یہ بھی اسم ہے، اس کا تعلق ظاہر کر رہا ہے نعمان سے۔ حافظی کا تعلق یہ اسم ضمیر ظاہر کر رہا ہے نعمان سے، تو اس صورت میں اسے حالتی ضمیر کی حالتی اضافی کہتے ہیں۔ مثلا اس کا حافظہ بہت اچھا ہے، نعمان ذہین ہے، ان کے والد اسکول میں استاد ہے۔ تو یہاں پر یہ جو ان کے والد آئے ہیں تو یہ اسلم نیک ہے، ان کے والد استاد ہے۔ یہاں اگر آپ غور فرما لیں تو یہ جو ان ہے یہ تعلق ظاہر کر رہا ہے اس والد لفظ کا، جو کہ اسم ہے، اسلم کے ساتھ۔ تو اسے کہتے ہیں ضمیر کی حالت اضافی، جو اضافت یعنی تعلق ظاہر کرتا ہے۔ اسلم نیک ہے، ان کے والد استاد ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کلاس۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو سمجھنے میں کسی قسم کی دشواری ہو تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔